سنن ابو داؤد کی ایک لمبی روایت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اصل میں اس لمبی روایت میں ایک میت کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کو لے کر قبرستان پہنچے۔ جب قبرستان پہنچے تو لما یلحد، ابھی قبر بنائی نہیں گئی تھی، قبر بننے میں کچھ وقت باقی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور آپ کے آس پاس آپ کے صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ صحابہ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ کأن علی رؤوسنا الطیر، جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو۔ اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اگر ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ قبرستان میں بیٹھنے کا صحابہ کرام کا انداز تھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں قبرستان کا حال تو وہاں پر لوگوں کو قبرستان پہنچنے کے بعد بھی احساس نہیں ہوتا۔ ابھی کل جو ایک میت ہوئی ہے، موت تو ہر ایک کی عبرت والی ہوتی ہے کہ اس سے انسان سیکھے، لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو سبق دے جاتی ہیں۔ جیسے کل جو وفات ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے فہد فاروقی رحمہ اللہ نوجوان کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو بہتر بدلہ اس کا نصیب فرمائے۔ کل جب قبرستان پہنچے تھے تو میں نے ایک منظر وہاں یہ دیکھا کہ ادھر میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، لوگ مٹی ڈال رہے تھے اور وہاں جو کرسیاں لگی تھی، نگر پالیکا کی طرف کی جو کرسیاں رکھی ہیں، ایک شخص دنیا سے بے پرواہ ہو کر، اس قبرستان سے بے پرواہ ہو کر موبائل میں ایسے مصروف تھے جیسے عام طور سے اپنے گھر میں یا کسی جگہ اور جو ہے موبائل استعمال کرتے ہیں۔ اس انداز میں موبائل وہاں بھی وہ شخص استعمال کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگ آپ کو ملیں گے قبرستان میں، ایک دفعہ کھلکھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے میں نے ایک شخص کو سنا تھا۔ جبکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے ذکر میں اتنا نہیں روتے، قبرستان کے میں آ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا بعد میں بھی کامیاب ہو جائے گا، جو یہاں فیل ہو گیا وہ بعد میں بھی فیل ہو جائے گا۔ اور قبر بڑی بھیانک جگہ ہے، ہر ایک کو جانا ہے۔ ایسی موت خاص طور سے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب ہم ڈولے میں سو جائیں گے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم دوسرے کو کاندھا دیتے ہیں، دوسرے کے جنازے کو دیکھتے ہیں نماز کے بعد، کبھی یہ بھی سوچیں کہ ہمارے جنازے کو بھی لوگ ایسے ہی دیکھ کر گزریں گے، ہمارے ساتھ بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ یہ احساس ہمارے لیے نہیں، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اور ایک چیز جو بہت زیادہ انسان کو، مومن کو فکر مند اس تعلق سے ہونا چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد میرا معاملہ کیا ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ لے کر لوگ گزرے اور اپنے صحابہ سے سوال کیا تھا، مستریح او مستراح من، یہ انسان جو ہے دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو سکون ملے گا یا اس کے جانے سے لوگوں کو سکون ملے گا؟ صحابہ نے پوچھا مستریح اور مستراح من کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان جب اچھا انسان دنیا سے جاتا ہے تو دنیا کی پریشانیوں سے اللہ کی رحمت کی طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے، اور جب برا انسان دنیا سے جاتا ہے یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اس کے مرنے سے انسان ہی نہیں بلکہ زمین، درخت، جانور سب کو سکون مل جاتا ہے کہ برا انسان ہمارے بیچ سے، ہمارے اوپر سے دنیا سے چلا گیا۔ تو ہم کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہم کیسے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک اور انتقال ہوا سہیل انجینئر صاحب کا، اچانک اٹیک آیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے تعلق سے ایک بات کسی نے بتایا کہ ان کی میت کے موقع پر لوگوں نے یہ تذکرہ کیا کہ بڑے احسان تھے ہمارے اوپر، کسی کو پتہ بھی نہیں، بلکہ ایک شخص نے تو یہاں تک کہا کہ اتنے احسان میرے اوپر ان کے ہیں کہ میں گنوا نہیں سکتا۔ سوچئے ایک انسان بھی ایسا بھی کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت کسی غریب کا وقت کی مدد کر دیے، کسی رشتہ دار کی مدد کر دیے، ڈھنڈورا پیٹتے گھومتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے احسان مند جو لوگ رہتے ہیں، جن پر انہوں نے احسان کیا، وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم پر فلاں کا، ان کا فلاں فلاں احسان تھا۔ ایسے ایسے لوگ آپ کو دنیا میں مل سکتے ہیں۔ مرنے والے تو سب ہیں، سب کو موت آنا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو ایسے بنائیں۔ کل بھی آپ نے سنا تھا مولانا یوسف صاحب نے کتنی اچھی بات کہی تھی کہ آپ سب سے خوش ہوں، لوگ آپ سے خوش ہوں۔ ایسے ہمارا کردار ہونا چاہیے، ہمارے اخلاق ایسے ہونا چاہیے۔
پیدا کیجیے، کبھی بھی ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ایک صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے غالباً عصر کی نماز میں ایک بات بڑی اچھی کہی کہ یہ جو جھٹکے بار بار آ رہے ہیں ہمارے شہر میں، اکثر لوگ یہ بول کر بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ وہ ماچا گورا ڈیم کا پانی بھرتا ہے تو جھٹکے آتے ہیں، یا برسات کے بعد ایسا ہوتا ہے، چلیے ٹھیک ہے، ماننے کو ہو سکتا ہے، لیکن وہ صاحب نے بڑی اچھی کہانی یاد دلائی کہ وہ بکری کے چرواہے کی کہانی، ہم نے بھی مدرسے میں ایک عربی کی کتاب میں وہ سبق ہے عربی میں کہ ایک شخص جو پورے گاؤں کی بکریاں چراتا تھا، ایک دن اس کو مذاق سوجھی اور اس نے اعلان کر دیا دے بدے لوگوں بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا۔ گاؤں کے سارے لوگ جو ہیں اپنے لاٹھیاں لے کر نکل پڑے اس کی مدد کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھے وہ ہنس رہا ہے، کہا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا تو لوگ حقیقت سمجھ لیے۔ ایسے ہی بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے آ رہے ہیں، اچانک ایک بڑا جھٹکا آئے گا تو ایک سیکنڈ میں کیا حال ہوگا ہم نہیں جان سکتے۔ اس لیے یہ مت سوچئے کہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے کچھ نہیں ہوتا اس سے، وہی جھٹکا تھوڑا بڑھ جائے گا تو زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور کتنی زندگیاں جو ہے برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں احساس رکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو ایسی بنائیے کہ دنیا سے جب بھی چلے جائیں، جس وقت بھی چلے جائیں تو ہم خیر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ظلم ہمارے اوپر ہوں، یعنی لوگوں کا حق ہمارے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے، لوگوں کا حق دبایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، یا کسی بھی طریقے سے لوگ ہماری ذات سے تکلیف میں ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور ان موت سے ہونے والی موتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان جانے والوں کی مغفرت فرمائے، توحید پر ان کو جو دنیا سے چلے گا ان کی بخشش فرمائے، اور ہمیں توحید پر زندہ رکھ کر بہترین اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور توحید پر ہی ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔